والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات برادران عزیز، اس مجلس ایصال ثواب کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم اس مقدس سورہ کی تلاوت کی عزت حاصل کی. یہ سورہ یاسر کہلاتا ہے اور 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے. مسلم بھائی آگے تشریف لائیں. صلوات پڑھنے پر صرف 3 آیتوں پر یہ سورہ مشتمل ہے. قرآن کریم میں کوئی بھی سورہ 2 آیتوں پر مشتمل نہیں ہے. صرف 3 سورے ہیں جو 3 آیتوں پر مشتمل ہیں. ان میں ایک سورہ کوثر ہے، ایک سورہ نصر ہے اور ایک سورہ عصر ہے. اور اس سورے میں پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں. اور اس کے بعد میں ایگزمپٹ کیا کچھ لوگوں کو، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق کی تلقین کی اور صبر کی وصیت کی. برادران عزیز، اردو میں ایک محاورہ ہے، اگر کسی شاعر کا شعر پسند آ جائے، کسی عالم کی کوئی بات پسند آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا. حالانکہ عملی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے، بس یہ ایک تعریف کا طریقہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا. یہ عملی طور پر صرف قرآن میں ممکن ہے کہ اس کی ہر آیت میں کئی سمندر سمٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تمام آیتیں سمندر سمیٹے ہوئے ہیں. اور یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں صبح قیامت تک ہر خوش قدر اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے. ہر آیت میں سمندر سمجھے ہوئے ہیں. اور پورا قرآن سورہ حمد میں سمٹا ہوا ہے. اور پورا سورہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمٹا ہوا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے. اور بے چلتے پھرتے قرآن میں سمٹا ہوا ہے. صلوات تو عملی طور پر کسی انسان کے لیے یہ بلاغت ممکن نہیں ہے. یہ تعریف میں کہہ دیا جاتا ہے کہ کوزے کے اندر سمندر کو سمیٹ دیا ہے. یہ صرف پروردگار عالم کر سکتا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ زمانے کی قسم کے انسان گھاٹے میں تھے. اگر وہ قسم نہ کھاتا تب بھی خدا تھا، اور یقیناً اس کی بات اتنی ہی باعظمت تھی. لیکن اگر وہ قسم کھا گئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، یہ انسان پر احسان ہے کہ وہ سمجھے کہ پروردگار عالم قسم کھا کر کتنے بڑے گھاٹے سے بچانا چاہ رہا ہے. کہ لوگ دعوت تشریف رکھتے ہیں، اسکالرز تشریف رکھتے ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں میرے لیے گفتگو آسان نہیں ہے اور وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے. میں ذرا تیزی سے بڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ حضرات کے ذہن
ہم آہنگ رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت عرض کیا جا سکے. مل جل کے صلوات پڑھ لیں محمد. یہ سورہ وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں کچھ نازل نہ ہوتا، صرف یہی سورہ نازل ہوتا تو انسان کی فلاح کے لیے یہی سورہ کافی تھا. اور امام راضی نے یہ فرمایا کہ میں نے جو سورہ عصر کی تفسیر سیکھی وہ ایک برف بیچنے والے سے سیکھی کہ شام کا وقت تھا اور وہ برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا کہ کوئی رحم کرو اس شخص کے اوپر کہ جس کا سرمایہ کھلا جا رہا ہے. وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کا سرمایہ کھلتا جا رہا ہے، کوئی اسے خریدنے والا موجود نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ رحم کرو کہ میرا سرمایہ کھلا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر اس طرح سیکھی کہ انسانی حیات کھٹتی جا رہی ہے، ہر قدم قبر کی طرف لیا جا رہا ہے. ہر سانس بڑھتی ہوئی، ہر سانس انسان کی زندگی کو کھٹاتی جا رہی ہے. مگر یہ انسان ہے کہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہونا چاہتا. تو یہ ہے وہ سورہ. اور اس سورے میں پروردگار عالم نے گھاٹے کا بھی ذکر کیا، گھاٹے سے بچنے کا بھی ذکر کیا، گھاٹے کا اعلان بھی کیا کہ انسان گھاٹے میں ہے، لیکن ایک ترکیب بھی بتائی، 4 نکات کی ایک فارمولہ بھی دیا کہ اس 4 نکات کی فارمولے پہ جو عمل کرے گا وہ گھاٹے سے بچا ہوا ہے. وہ 4 نکات کی فارمولہ کیا ہے کہ ایمان جو لوگ لے آئے وہ گھاٹے سے بچیں گے، وہی لوگ عمل صالح کریں گے تو گھاٹے سے بچیں گے. جب حق کی تلقین کریں گے اور صبر کی وصیت کریں گے تو گھاٹے سے بچیں گے. اس سورہ پاک میں 2 چیزیں جو بتائی گئی، 2 نقطے جو گھاٹے سے بچنے کے بتائے گئے، ان کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے. اور 2 چیزیں جو بتائی گئی ان کا تعلق دوسروں کی ذات سے ہے. اپنی ذات سے تعلق یہ ہے کہ ایمان لائے، عمل صالح انجام دے. دوسروں کی ذات سے تعلق یہ ہے کہ جب وہ خوبیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، جب تم با ایمان ہو جاؤ، جب تم عمل صالح بجانے لگو، تو جب تم مہکتا ہوا پھول بن جاؤ. تو اسلام یہیں پر آ کر نہیں رکتا کہ تم مہکتا ہوا پھول بن گئے. اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ پورے چمن کو مہکاؤ. تم میں سے ہر ایک کو ایسا ہی مہکتا ہوا پھول ہونا چاہیے. تو اب تم مہک نہیں رہے ہیں، یہ جو خوبی تم نے اپنے اندر پیدا کی ہے اسے دوسروں تک منتقل کرو. تو 2 کا تعلق اپنی ذات سے ہے، 2 کا تعلق دوسروں کی ذات سے ہے. تو میں جلدی عرض کروں، شاید 2 باتوں پر بات والوں پر گفتگو نہ ہو سکے، اس وقت صرف 2 ہی باتوں پر گفتگو ہو پائے، اور ممکن ہوا تو شاید ہو جائے کہ ایمان والا گھاٹے سے بچا ہوا ہے جو ایمان لے آیا اور جس نے عمل صالح کیا. اب یہ ایمان کیا ہے عزیزان گرامی؟ ایمان اور عقیدے میں ایک ذرا سا فرق ہے. ایمان اور عقیدے میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ان کی کتابوں پر ایمان لائے، اور یہی چیز جب راسخ ہو جاتی ہے تو ہمارا عقیدہ بن جاتی ہے. ایمان کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں تاکہ فرعون کے ہاتھوں سے بچ سکیں. چلتے چلتے اچانک یہ منظر سامنے آیا کہ سامنے دریائے نیل تھا. اب سامنے دریائے نیل ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. اب یہ جو منظر قوم نے دیکھا تو قوم چیخ اٹھی، کہا موسیٰ ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو مارے گئے، ہم تو گرفتار ہو جائیں گے، ہم تو قتل کر دیے جائیں گے، ہم تو چاروں طرف سے گھر گئے. پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سامنے دریائے نیل ہے. اس وقت جناب موسیٰ بڑے اطمینان سے فرماتے ہیں کہ میرا خدا مجھے راستہ دکھا دے گا. راستہ سامنے تھا نہیں، مگر اس کا نام ایمان ہے کہ جب
تو ایمان والوں کو 12 راستوں پر چلایا جاتا ہے. خیال ہے محمد و آل محمد. تو ایمان یہ ہے. اور عمل کیا ہے؟ عمل سارا اچھے عمل جو واجبات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یتیموں کی پرورش ہے، بیواؤں کا خیال ہے، بیماروں کی تیمارداری ہے، سوشل سروسز ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. تو وہ گھاٹے سے بچیں گے جو 2 چیزیں یہ اپنی ذات کے اندر پیدا کر لیں. اب عزیزان گرامی، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں کچھ لوگ تو وہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے عقیدے پر بڑا زور دیا، کچھ لوگ وہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے عمل پر بڑا زور دیا. حالانکہ قرآن کی آواز یہ تھی کہ نہ اکیلا عقیدہ بچائے گا، نہ اکیلا عمل بچائے گا. بھائی جب قرآن نے کہہ دیا کہ عقیدہ اور عمل دونوں ضروری ہیں، تو اب کوئی عالم کہا کرے کہ عقیدہ کافی ہے، عمل ضروری نہیں ہے. کوئی عالم کہا کرے کہ عمل ضروری ہے، عقیدہ ضروری نہیں ہے. جب قرآن آواز دے رہا ہے تو ہمیں عقیدہ بھی رکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے. اب میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ یہ عقیدہ اور عمل، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کروں کہ عقیدے کی مثال ہندسے کی طرح ہے، نمبر کی طرح، سنکھیا کی طرح. قبلہ بس 12 جیسا رس ہے آپ کے سامنے. 1 2 4 یہ سب ہندسے ہیں نا. تو عقیدے کی مثال ہندسے کی طرح ہے، نمبر کی طرح ہے، اور عمل کی مثال 0 کی طرح ہے. اگر میں آپ کے سامنے 1 0 لکھوں، دوسرا 0 لکھوں، تیسرا 0 لکھوں، چوتھا 0 لکھوں، 5واں 0 لکھوں، اور میں کہوں کہ آپ یہ ٹوٹل بتائیے کتنا ہو گیا، تو آپ کہیں گے 0. میں نے کہا کہ اتنے 0 لکھے مگر پھر بھی یہ کہا کہ 0 کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، 0 کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے. اچھا یہ جو 1 ہے کہنا اس میں 1 کے برابر وزن ہے، یہ اپنی زندگی رکھتا ہے، اس میں 1 کے برابر وزن ہے. یہ ہے عقیدہ جو زندگی رکھتا ہے. یہ 1 جو ہے یہ عقیدہ ہے، اور یہ 0 جو ہے یہ عمل ہے. اچھا اگر اس 1 کے آگے میں 0 لگا دوں، اگر 1 کے آگے میں نے 0 لگا لیا تو صفر کو زندگی مل گئی، عقیدے کو پختگی مل گئی. اب میں جتنے 0 لگاتا چلا جاؤں گا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو عمل عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، عقیدہ عمل کو مضبوط کرتا ہے. اچھا اگر میں رائٹ سائڈ میں لگا کر لیفٹ سائڈ میں 0 لگا دوں، بھائی ادھر 0 نہیں لکھا، میں نے لیفٹ سائڈ میں لگا دیا 0. میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا وہ تو 1 ہی رہ گیا. تو بھائی ادھر لگایا تھا تو اس کی قوت کیسے بڑھی، ادھر کیوں نہیں بڑھی؟ کہا کہ 0 کو صحیح مقام پر لگایا جائے گا تب اس کی قوت بڑھے گی. تو عزیزان گرامی، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو اس کے ساتھ عمل کام کرے گا. اگر عمل کو غلط عقیدے کے ساتھ لگایا جائے گا تو عقیدہ عمل کو کوئی قوت نہیں دیتا. اب عزیزان گرامی، یہ غلط عقیدہ کیا ہے؟ بھائی کہ ہم میں سے ہر ایک توحید کا قائل ہے، رسالت کا قائل ہے، انبیاء کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، فرشتوں پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، دوزخ پر ایمان ہے. مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اب عزیزان گرامی، جب انسان مر گیا
اور مرنے کے بعد قبر میں گیا. تو جب قبر میں انسان پہنچ جاتا ہے تو تمام علماء اسلام کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، تمام علماء اسلام کا اجتماعی یہ بیان ہے کہ قبر میں منکر و نکیر آتے ہیں. اچھا اگر سوال کیا کرتے ہیں؟ نماز کا سوال کرتے ہیں، روزے کا سوال کرتے ہیں، حج و زکات کا سوال کرتے ہیں. پورے عالم اسلام میں ایک فرقہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ جو یہ کہے کہ منکر و نکیر قبر کے اندر نماز پوچھے گا. نماز نہیں پوچھی جائے گی، روزہ نہیں پوچھا جائے گا. پھر کیا پوچھا جائے گا؟ بتا کہ تیرا رب کون، بتا کہ تیرا رسول کون، بتا کہ تیری کتاب کون. اس کے معنی یہ کہ قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، عمل نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ کیا عمل ضروری نہیں ہے؟ نہیں، قبر میں عقیدہ پوچھا گیا ہے، عمل حشر میں پوچھا جائے گا. محشر میں عقیدہ نہیں پوچھا جائے گا، محشر میں پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، صاحب استطاعت تھا تو حج کیا یا نہیں کیا. تو قبر میں ہے عقیدہ، محشر میں ہے عمل. بہت توجہ چاہتا ہوں اے میرے مالک. یہ جو 60 سال پہلے آدمی مرا، 70 سال پہلے مرا، 200 سال پہلے مرا، اسے برزخ میں کیوں رکھا گیا؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر کہ یہ جو انسان مر جاتا ہے، اس مرے ہوئے انسان کو ایک طویل عرصے تک رکھا ہوا ہے. پڑھنے والے اگر یہ گناہگار ہے تو اسے دوزخ میں بھیج دے. یہیں پر اصول دین پوچھ، یہیں پر فروع دین پوچھ. جنت والا جنت میں بھیجا جائے، جہنم والا جہنم میں بھیجا جائے. مگر عجیب بات ہے کہ اعمال کے مطابق قبر میں سوال نہیں ہے. پورے علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا. میں نے کہا اے میرے مالک، قبر میں عقیدہ کیوں پوچھا گیا، عمل کیوں نہیں پوچھا گیا؟ کہا کہ ابھی قبر میں تو یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ رائٹ سائڈ تھا کہ رانگ سائڈ تھا. ابھی سب یہ دیکھا گیا کہ رائٹ سائڈ تھا یا رانگ سائڈ تھا. اگر رائٹ سائڈ تھا تو ابھی اس کا عمل والا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، عقیدے کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، عمل کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. یہ جو 100 سال رکھا گیا، 200 سال رکھا گیا، یہ جو برزخ میں مسلسل آدمی رکھا جاتا ہے اس لیے کہ بیٹے کو خیال آ جائے کہ کچھ نمازیں چھپی ہوئی ہیں، بھائی کو خیال آ جائے کہ یہ ہمارے صالحہ چھپے ہوئے ہیں، بیوی شوہر کا خیال کر لے، شوہر بیوی کا خیال کر لے، دوست کو خیال آ جائے کہ میرے دوست کے اوپر یہ قرضہ تھا، میں اس کا قرضہ اتار دوں. تو یہ جو رکھا گیا ہے اس لیے کہ ابھی اعمال کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. لہذا یہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی اعمال کا اکاؤنٹ جاری ہے. اگر نمازیں کچھ قضا ہیں تو نمازیں پڑھوا دی جائیں گے، روزے قضا ہیں تو روزے رکھوا دیے جائیں گے. لیکن عقیدے کا اکاؤنٹ بند ہو گیا. بھائی میں نے دیکھا قبلہ کے پاس میں ایک صاحب آئے، آنے کے بعد انہوں نے کچھ رقم دی اور کہا کہ قبلہ ہمارے والد صاحب یوں تو پابندی سے نماز پڑھتے تھے، مگر وہ جب بیمار ہو گئے تو وہ ان کے ذہن کے اندر بھول پیدا ہو گئی تھی اور نجاست و طہارت کا بھی کچھ خیال نہیں رہ گیا تھا. تو وہ آخر کے 4-5 سال کی جو نمازیں ہیں وہ اور روزے وہ نہیں رکھ سکے تھے. یہ رقم آپ ہم سے لے لیجیے اور کسی سے اجارے پر نمازیں پڑھوا دیجیے، روزے رکھوا دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، روزے رکھوا دیں گے، نمازیں پڑھوا دیں گے. اگلے دن ایک صاحب اور آئے جو اس عمل کو دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے. وہ آیا، انہوں نے کہا کہ قبلہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم تو علماء کی صحبت میں کبھی بیٹھے نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو کل ایک صاحب آئے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی نمازیں جا سکتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ہمارے خیال جا سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی مردوں کے ساتھ مصروف ہو سکتا ہے. تو یہ اٹیچی میں ہم نوٹ بھر کے لائے ہیں، انہیں قبول کر لیجیے اور ہمارے ابا جان کے لیے بھی سارے ثواب کرا دیجیے.
انہوں نے کہا بتائیے کتنی نمازیں قضا ہیں؟ کہاں نمازیں ان کی کہاں قضا ہیں، وہ تو تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے، ان کا تو سجدے میں انتقال ہی ہوا ہے، نمازی تو پڑھ رہے تھے کہ جب ہارٹ فیل ہوا۔ کہا اچھا تو روزے قضا ہوں گے، آپ بتائیے کتنے دن کے روزے؟ کہا وہ تو رجب سے رکھنا شروع کرتے تھے، رجب رکھتے تھے، شعبان رکھتے تھے، پورا رمضان رکھتے تھے۔ کہا اچھا تو اس کے معنی حج نہیں کر سکتے؟ کہا انہوں نے تو زندگی میں 15 حج کیے، جب دل چاہتا تھا عمرے کے لیے چلے جاتے تھے، لوگوں کو بھی بھیجتے تھے۔ کہا پھر آپ کون سارے سوال چاہتے ہیں؟ کہنا ایک دراصل بات یہ ہے کہ کہتے ہیں آپ سے شرم آ رہی ہے، مگر یہ بات اپنے تک ہی رکھیے گا، کسی سے کہیے گا نہیں۔ بات یہ ہے کہ نمازیں تو بڑے شوق سے پڑھتے تھے، روزہ تو بڑی پابندی سے رکھتے تھے، حج کے لیے تو مسلسل جایا کرتے تھے، کار خیر بہت کرتے تھے، مگر ولایت علی کے منکر تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لے لیجیے کسی پرہیزگار آدمی سے ہمارے ابا کی طرف سے علی ولی اللہ کے حوالے ہے، مجھے بتائیے کہ یہ علی ولی اللہ پہنچا دیا جائے گا؟ نہیں پہنچایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کا اکاؤنٹ بند ہو چکا، عمل کا اکاؤنٹ جاری ہے۔ نمازیں جا سکتی ہیں مگر اب عقیدے کا اکاؤنٹ بند ہو چکا، عقیدہ نہیں جا سکتا۔ خیرات پر محمد و علیہ اب عزیزان گرامی سوال یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ اور عمل ہمارے سامنے ہے، تو عمل جو ہے یقیناً عمل کا وزن ہے، عمل کے بغیر انسان گھاٹے سمجھ نہیں سکتا، مگر عقیدہ اور عمل میں فرق یہ ہے کہ عمل نہ کرنے سے انسان گنہگار ہو سکتا ہے، فاسق ہو سکتا ہے، لیکن مردود نہیں ہوتا۔ میں اپنی گفتگو کو پائے ثبوت میں پہنچاؤں، سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ جب آدم کی روح کو، ہم اپنی روح کو آدم کے جسد میں پھونکیں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، ملائکہ سے خطاب ہے، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اور اس کے بعد پورا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو سب نے عمل کیا، ابلیس نے عمل نہیں کیا، تو ابلیس عمل نہ کرنے سے گناہگار تو ہوا مگر مردود بارگاہ نہیں ہوا۔ بھائی توجہ، ابھی نکالا نہیں گیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ عمل نہ کرنے سے گناہگار تو ہوا مگر مردود بارگاہ نہیں ہے۔ مردود بارگاہ کب ہوا کہ پروردگار عالم نے کوسچن آنسر شروع کر دیے، کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، آگ کی صفت بلند ہونے کی ہے، مٹی کی صفت پست ہے، لہذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے سجدہ نہیں کر سکتا۔ بس اس جواب کے بعد مردود بارگاہ کر دیا گیا۔ تو آپ سمجھے کہ عمل نہ کرنے سے گناہگار تھا، مردود بارگاہ نہیں ہوا، مگر جب عقیدے میں فساد پیدا ہو گیا، جب عقیدہ خراب ہو گیا تو مردود بارگاہ ہو گیا۔ اور تمام واقعہ سنانے کے بعد قرآن نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ کانا سیغہ ماضی ہے، ایک تشریح کرتے ہیں، علامہ طارق جوہری صاحب فرماتے ہیں کہ کانا من الکافرین، تھا ہی کافروں میں، یعنی انکار سجدہ کے بعد کافر نہیں ہوا بلکہ اس کا ماضی کافر تھا۔ بھائی توجہ کیجئے، میں آپ کے ذہن کو کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ قرآن ہے کہتا ہے کانا من الکافرین، بھائی وہ تو تھا ہی کافروں میں، یعنی انکار سجدہ سے کافر نہیں ہوا بلکہ کیونکہ کافر تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا، اس کا ماضی کافر تھا۔ اے میرے پالنے والے، وہ تو سجدے کر رہا تھا، وہ
تیری بارگاہ کے اندر تسبیح و تحلیل کر رہا تھا وہ تو عابد تھا، وہ تو زاہد تھا، اے میرے پروردگار تو وہ سجدے کر رہا تھا اور کافر تھا، عابد تھا اور کافر تھا، زاہد تھا اور کافر تھا، تسبیح کرتا تھا اور کافر تھا۔ اے میرے مالک ہماری نگاہوں سے پڑھ سکتا تھا مگر تو جانتا تھا کہ کافر ہے، تو جب کافر تھا تو یہ صفے ملائکہ میں لا کے بٹھایا کیوں تو نے؟ کہا صفے ملائکہ میں لا کے اسی لیے تو بٹھایا کہ اگر صفے ملائکہ میں لا کے بٹھایا نہ جاتا تو نہ خلافت آدم کا انکار کرتا نہ کفر ابلیس کا پتہ چل ہوتا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ بھائی کل کا ابلیس کافر تھا مگر سجدے کر رہا تھا، کافر تھا مگر تسبیح کر رہا تھا، کافر تھا مگر عبادت کر رہا تھا، تو کل ابلیس سجدہ کر کے کافر ہو کے سجدہ کر سکتا ہے تو آج کا مسلمان منافق ہو کے سجدہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ابلیس کے کفر کا پردہ جب تک ہوا جب خلافت کا معاملہ سامنے آیا، معلوم ہوا خلافت وہ ہے جو کفر کا بھی پردہ چال کرتی ہے، نفاق کا بھی پردہ چال کرتی ہے۔ ایک اور بابا نے بولا بابا نے بولا تو وقت قریب ہے، میں بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو آگے سمجھنے کے لیے ایک عقیدہ ایک عمل، اب جب عقیدہ اور عمل دونوں کا دامن تھام لیا اور انسان اپنی ذات میں اس معنی میں بہتر ہو گیا کہ اس کا عقیدہ بھی پختہ ہے، اس کا عمل بھی اچھا ہو گیا، تو اب ارشاد ہوا کہ اس خوبی کو دوسروں تک بانٹو، اب حق کو معاشرے میں سوسائٹی کے اندر بیان کرو، ہم پہنچاؤ لوگوں تک، اور اس راہ کے اندر جو مصیبتیں آئیں صبر کرو۔ عزیزان گرامی، انسان کا حق قبول کر لینا آسان ہے لیکن حق کو دوسروں تک پہنچانا، نیگیٹو ماحول کے اندر پہنچانا، ایسے معاشرے میں پہنچانا کہ جو حق سننے کو تیار نہ ہو، یہ بڑا سخت کام ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ گھاٹے سے تب بچے گا انسان کہ جب حق کی تلقین دوسروں تک کرے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد لوگ کہتے ہیں کہ آج ان باتوں کا زمانہ نہیں ہے، یہ چیزیں پڑھنے کا زمانہ نہیں رہا، مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا بنی امیہ کا زمانہ اس قابل تھا کہ یہ چیزیں پڑھی جائیں؟ کیا بنی عباس کا دور تھا کہ ان کے سامنے یہ تمام تذکرے ہوں، فضائل آل محمد بیان کیے جائیں؟ آج جب علامہ مودودی خلافت و ملوکیت لکھ کے عقائد کو تسلیم کر رہے ہیں، آج جب بڑے بڑے علماء حقائق کو تسلیم کرنے کی دہلیز پر آ چکے ہیں، جب طاہر القادری جیسے اسکالر حق اہل بیت بیان کر رہے ہیں، جب محمد علی انجینئر جیسے لوگ حق اہل بیت بیان کر رہے ہیں، جب ڈاکٹر طہ حسین الفتنۃ الکبریٰ لکھ کر بہت سارے حقائق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو کل جب ہمیں سوریوں پر لٹکایا جا رہا تھا تب تو زمانہ یہ تھا کہ ہم نے سوریوں کو منبر بنا کر فضائل علی بیان کیے، اور آج جب دنیا دہلیز پر آ رہی ہے تو آج زمانہ نہیں ہے کہ ہم حقائق بیان کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بابا نے بلند سلام، تو اب حقائق کو بیان کس طرح سے کیا جائے؟
معاشرے تک حقوق کو کیسے پہنچایا جائے، معاشرے کی کس طرح سے اصلاح کی جائے۔ متوکل کا زمانہ ہے، ہمارے بہت بڑے عالم ابن سکیر جو لنگوسٹک کے بڑے ماہر تھے، جناب ابن سکیر ہمارے علماء نے شیعت کو یوں ہم تک نہیں پہنچا دیا، بڑی بڑی قربانیاں دے کر یہ شیعت ہم تک پہنچی ہے۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم خون کے دریا میں غوطہ لگا کر پار نکلے ہیں، اپنے ہی خون کے دریا میں غوطہ لگا کر پار نکلے ہیں، مگر ہم سر جھکا کر نہیں نکلے، سر اٹھا کر نکلے ہیں۔ ابن سکین بہت بڑے عالم، متوکل کا زمانہ ہے، علم کا شہرہ پھیلا ہوا ہے۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں کے لیے موتز اور مویت کے لیے اس نے ٹیوٹر مقرر کیا جناب ابن سکین کو۔ جناب ابن سکین بادشاہ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کے ٹیوٹر ہیں، چنانچہ دربار میں ظاہر ہے کہ وہ خصوصیت ہو گئی ان کو، تو ان کے لیے ایک باقاعدہ نشست رکھی گئی۔ دربار میں ایک نشست تھی، جب دربار لگتا تھا تو جناب ابن سکین وہاں پہ جا کر تشریف رکھا کرتے تھے۔ ٹائم گزر گیا، کچھ ٹائم کے بعد اچانک ایک دن وزیر اعظم نے دیکھا کہ متوکل بڑا پریشان ہے کچھ دنوں سے، سر جھکا کر بیٹھ جاتا ہے، حاجت دماغ نہیں رہتا، تو اس نے ایک دن جرأت کر کے کہا کہ بادشاہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ دنوں سے بڑے پریشان ہیں، تو آخر کیا معاملہ ہے کہ جو آپ کو یہ پریشانی ہے، اور میں آپ کو جو یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اکثر کھو جاتے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ حکومت کے ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں کہ جن سے میں واقف نہ ہوں، یہ آخر ایسی کون سی پریشانی ہے کہ جو آپ کے چہرے سے نمودار ہوتی ہے لیکن میں واقف نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ کہا کہ مناسب سمجھیں تو مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا کیا بتاؤں، بڑے عجیب و غریب دور سے گزر رہا ہوں، متوکل دشمن اہل بیت، جس کا جواب نہیں ہے تاریخ کے اندر، دشمنی ہے اہل بیت میں، کہ بڑے عجیب و غریب دور سے گزر رہا ہوں۔ کہا کچھ فرمائیے کہ کیا پریشانیاں ہیں؟ کہا کچھ دنوں سے بڑی عجیب چیز اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے عاشق اہل بیت ہوتے جا رہے ہیں، میں اس عظیم مصیبت میں مبتلا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے میں کچھ عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ وہ اہل بیت کے وہی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ میرے خون کا اثر تو ہو نہیں سکتا بھائی، یعنی متوکل بھی جانتا ہے کہ میرے خون میں یہ شرافت نہیں ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے ہو جائے میری اولاد۔ انہوں نے کہا یہ میرے خون کا اثر تو ہو نہیں سکتا، لیکن اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ انسان کے حالات کو بہت ساری چیزیں متاثر کرتی ہیں، تربیت انسان کو متاثر کرتی ہے، رزق حلال انسان کو متاثر کر دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ متوکل کا خون تو اس قابل نہیں تھا کہ یہ اس کی اولاد محب اہل بیت ہو جائے، تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ محب اہل بیت ہو رہے ہیں میرے دونوں بچے، اور ظاہر ہے کہ یہ میرے خون کا تو اثر نہیں ہے، اب یہ کہاں سے ان کے دماغ میں یہ محبت آئی، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ وزیر اعظم نے ہاتھوں کو جوڑا، اس نے کہا کہ اگر آپ کچھ اجازت دیں تو میں بیان کروں۔ کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ جو آپ کے بچوں کا ٹیوٹر ہے ابن سکین، لیکن تعلیم کا بھی ایک بڑا اثر ہے، استاد کا بڑا اثر ہوتا ہے بچوں کے اوپر، تربیت کے اوپر، بدلنے میں بچوں کو، یا
خون بدلتا ہے یا تربیت بدلتی ہے یا تعلیم بدلتی ہے یا رزق حلال بدلتا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے بچوں کا ٹیوٹر ہے ابن سکین، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ شیعہ ہے، تقیہ کے بحث میں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ محب اہل بیت ہے اور وہی اثر آپ کے بچوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اگر یہ معاملہ ہے تو یہ تو کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ دربار لگایا گیا، دربار میں ابن سکین کو بلایا گیا، ابن سکین کو پیغام پہنچا، ابن سکین دربار میں پہنچے تو ابن سکین کی جو نشست دربار کے اندر مخصوص تھی، ابن سکین چلتے ہوئے اس نشست کی طرف بڑھے تاکہ اس نشست کے اوپر بیٹھے، یا سب کی اپنی اپنی نشست ہے، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن سکین اپنی نشست کے اوپر بیٹھنا چاہتے تھے کہ قریب جو سپاہی کھڑا ہوا تھا اس نے تلوار نکال کر ان کا راستہ روکا۔ اب ایک دم جناب ابن سکین چونکے اور ایک دم معاملے کو سمجھے کہ آج کوئی اور نوعیت ہے دربار کے اندر۔ انہوں نے پلٹ کر متوکل کی طرف دیکھا، متوکل تخت کے اوپر تھا، مسکرایا، مسکرانے کے بعد نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو نشست آپ کے لیے مخصوص کی گئی تھی اس سے اعلیٰ نشست آپ کو دی جائے گی، لیکن میرے ایک سوال کا جواب پہلے آپ کو دینا ہوگا۔ تو جناب ابن سکین نے کہا کہ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ یہ میرے دونوں بیٹے جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ انہیں کتنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں بہت چاہتا ہوں۔ کہا کتنا چاہتے ہیں؟ کہا بھئی میں میرے شاگرد ہیں، اپنی اولاد کی طرح چاہتا ہوں۔ کہا اگر ان پر کوئی وقت آ جائے، کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی جان دیکھے ان بچوں کو بچا لوں۔ کہا بس ہم صرف یہی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بیٹے آپ کو کتنے عزیز؟ کہا کہ مجھے اولاد کی طرح عزیز، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز۔ کہا اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے اور یہ سوال آپ سے کرنا ہے، اس کا جواب دیجئے کہ یہ میرے دونوں بیٹے زیادہ افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین زیادہ افضل ہیں؟ اب دیکھیے آپ تو مسئلہ نہیں رہ گیا، وہ جو اس نے کہا تھا کہ یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، میں ذرا دیر میں معلوم کر لوں گا۔ ابن سکین سے سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ میرے دونوں بیٹے زیادہ افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین زیادہ افضل ہیں؟ ابن سکین سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ ابن سکین مسکرائے، مسکرانے کے بعد جناب ابن سکین نے کہا کہ سنو، اور یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ دربار کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کیا میری آواز آخری آدمی تک پہنچ رہی ہے؟ آخری سب سے آواز آئی کہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں۔ ابن سکین نے بتایا کہ جب حق بیان کرنے کا وقت ہو تو آہستہ سے بیان نہیں کیا جاتا، بلند آوازوں سے بیان کیا جاتا۔ کہا میری آواز آخری آدمی تک پہنچ رہی ہے؟ کہاں ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹھے متوکل کی طرف، کہا متوکل پھر سے اپنے سوال کو دوہرا۔ ابھی تک حاکم کہہ کر خطاب ہوتا تھا، اب نام لے کر خطاب کر رہے ہیں، کہا کہ متوکل بتا کہ تیرا سوال کیا ہے؟ ابن سکین نے دربار میں پیغام چھوڑا کہ رواداری وہاں تک ہے جہاں تک وفاداری پہ سوال نہ آئے۔ جہاں رواداری اور وفاداری میں فرق آنے لگے تو وفاداری اپنے مقام پر ہوگی، رواداری اپنے مقام پر ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد پلٹنے کے بعد میں کہا کہ متوکل پھر سے اپنا سوال دوہرا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا کہ تمہارے دونوں بیٹے، میرے دونوں بیٹے زیادہ افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین زیادہ افضل ہیں؟ ابن سکین مسکرائے، مسکرانے کے بعد میں کہا کہ اہل دربار کیسا بےہودہ سوال ہے، سوال ہی صحیح نہیں ہے۔ متوکل نے کہا کہ سوال تو صحیح نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، تمہارا سوال صحیح نہیں ہے، پہلے سوال درست کرو۔
پھر مجھ سے سوال کرو تو جواب دوں. کہا کیوں میرے سوال میں کیا غلطی ہے؟ کہا کہ تم اپنا سوال مجھ سے اس طرح کرو، اے متوکل کیا تم نے کھمبر کا نام سنا ہے؟ تو متوکل نے کہا کہ ہاں وہی علی کا بددماغ غلام کھمبر، اسے کون نہیں جانتا؟ مگر میرے سوال سے کھمبر کا تعلق کیا ہے؟ کہا کھمبر کا تعلق ہے تو کھمبر کو جانتا ہے نا؟ کہا میں کھمبر کو اچھی طرح جانتا ہوں، علی کا غلام کھمبر. کہا تو ہاں اپنے سوال کو پہلے صحیح کر، مجھ سے یہ معلوم کر کہ یہ تیرے دونوں بیٹے زیادہ افضل ہیں یا علی کا غلام کھمبر جو جوتیاں پہنتا تھا وہ جوتیاں زیادہ افضل ہے؟ جب سوال قابل ہو جواب ہو جائے تو میں جواب دوں. صلوات علی محمد. تو جب حقائق بیان کرنے کا موقع ہو تو اب تمہارے اوپر فرض ہے، جب تم نے حق کو قبول کر لیا تو اب حق کو معاشرے تک پہنچاؤ. اب حق کو چھپاؤ نہیں، اس لیے کہ جب حق چھپایا جاتا ہے تو حق چھپانے سے اللہ کا دین چھپتا ہے، اور وہ قرآن کے حقائق چھپتے ہیں، رسولوں کی محنتیں لائے جاتی ہیں. تو حق کو معاشرے تک پہنچاؤ. اب عزیزان گرامی بس دامن وقت میں گنجائش ختم ہوئی تو یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اگر تم نے اپنے اندر ایمان پیدا کر لیا، اگر تم نے عمل صالح کو انجام دے لیا، اگر تم نے معاشرے تک حقائق پہنچا لیے اور ان کے بدلے میں جو تمہارے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں ان پر صبر کیا اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی تو تم گھاٹے میں نہیں ہو. انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ گھاٹے میں نہیں ہے. عزیزان ملت، اگر آپ کو ان چاروں چیزوں کو کمال پر دیکھنا ہو تو آئیے کربلا میں دیکھیے یہ چاروں چیزیں کس کمال پر آپ کو نظر آئیں. عقیدہ اپنے کمال پر ہے، شب عاشور ہے، حسین آواز دے رہے ہیں میں تمہاری شفاعت کا ذمہ دار ہوں. یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں، تمہاری شفاعت کا ضامن ہوں. میرا ساتھ چھوڑ دو، چلے جاؤ. بس شمع کو بجھا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شرم کی وجہ سے رہ جائے پھنسا ہوا اور اٹھنا نہ پائے. شمع تو بجھ گئی. کون جانے شب عاشور کے افسانوں کو، شمع گل ہو کے پرکھ لیتی ہے پروانوں کو. ادھر شمع گل ہوئی، ادھر تو ہے کی آواز بولی مولا ہمارا امتحان لے رہے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم آپ کو چھوڑ کر زندہ رہ جائیں. مولا تو سنیے کہ میں دشمنوں سے آپ کے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک تلوار کا قبضہ میرے ہاتھوں میں رہے گا، اور جب تلوار میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی تو میں اپنے نیزے سے دشمنوں کو ماروں گا. اس وقت تک جب تک کہ میرا نیزہ دشمنوں کے سینے میں ٹوٹ نہ جائے، اور جب نیزہ میرا ٹوٹ جائے گا تو میں تیروں کا میں دشمنوں کی طرف برساؤں گا. اور جب میں اسلحے میرے پاس سب ختم ہو جائیں گے تو میرے مولا میں پتھر اٹھا کر پتھروں کو دشمنوں کی طرف پھینکوں گا. میں کہوں گا اے زہیر تمہیں تو وہ وقت نہیں آیا کہ تمہیں پتھر دشمنوں کی طرف پھینکنے کو. مگر میں نے تاریخ کربلا کے اندر دیکھا کہ جن کے پاس تلواریں تھیں وہ عصر عاشور کو تلواریں برسا رہے تھے، جن کے پاس نیزے تھے وہ نیزوں سے حملے کر رہے تھے، جن کے پاس تیر تھے وہ تیروں سے حملے کر رہے تھے، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر اٹھا کر فاطمہ کے دار کی طرف پھینک رہے تھے. اور باب اللہ اگر آپ کو عمل آپ کی منزل میں دیکھنا ہو، یہ عقیدے کی منزل تھی، اب اگر عمل کی منزل میں دیکھنا ہو تو دیکھو
ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد میں کہا مولا اولے وقت نماز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اولے وقت نماز ہے. ابھی اس وقت تشریح کا موقع نہیں ہے. نماز ظہر کا اول وقت پہچاننا بڑا مشکل ہے، بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے نماز ظہر کا. اب آپ اندازہ لگائیے اصحاب حسین کی منزلت کو. مولا فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ کسی نبی کو ملے. تو صحابی حسین برستے ہوئے تیروں میں آنے کہتا مولا اولے وقت نماز ہے. تو بھائی یہ تو حسین کو کہنا چاہیے تھا. امام وقت تو حسین تھے. حسین کہتے کہ اولے وقت نماز ہے اور نماز پڑھنے. حسین نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ صبح دعویٰ کر چکے تھے جیسے میرے اصحاب ہیں ویسے میرے نانا کو نہیں ملے، میرے بابا کو نہیں ملے. تو موقع دے رہے تھے کہ دنیا پہچانے کہ میرے اصحاب کیسے ہیں. ابو سمامہ آئے مولا اولے وقت نماز ہے. نہیں میرے عزیزوں، آپ نے میری جملے کی قدر نہیں کی. آپ پہچانے نہیں کہ اس عظیم صحابی کا کردار کیا ہے. اگر میں آپ کو جنگ صفین کی طرف پلٹا کے لے جاؤں، جنگ صفین کا یہی وقت تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا. تیر برس رہے تھے شامی فوج کی طرف سے. اولے وقت نماز تھا. علی آگے بڑھے، کہا ابن عباس مسلح بچھا دو کہ اولے وقت نماز ہے. ابن عباس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا مولا ان برستے ہوئے تیروں میں نماز کیسے ہوگی. وہ علی کا صحابی تھا، وہ برستے ہوئے تیروں میں نماز کا حوصلہ نہ کر سکا. یہ حسین کا صحابی ہے جو برستے ہوئے تیروں میں اولے وقت نماز کا خیال کر رہا ہے. ہاں ارباب ازا، تو یہ ہے عمل کی منزل، وہ عقیدے کی منزل، یہ عمل کی منزل. اور اگر آپ کو حق کی تلقین دیکھنی ہو تو رجز دیکھیے کربلا والوں کی. رجز کے اندر کس طرح کا حق کی تلقین ہے. اور اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ یہ منزلیں کیا تھیں تو خدا کی قسم یہ چچا کی محبت میں بھتیجا نہیں آیا، بلکہ جب چچا سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو قاسم جواب دیتے ہیں کہ چچا جان موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ چچا کی محبت نہیں ہے بلکہ یہ حق کی محبت ہے. اگر علی اکبر سے سوال ہو بیٹا یہ بتاؤ کہ موت ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، موت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، یہ بتاؤ کہ کیسا محسوس کر رہے ہو. تو شہزادے نے جواب دیا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر پرواہ کیا ہے، موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے. ہاں ارباب ازا، میں وقت میں گنجائش نہیں تھی ورنہ میری طبیعت چاہ رہی تھی کہ تفصیلی گفتگو سورہ کریمہ کی ذیل میں ہوتی، مگر بس ظاہر ہے کہ نوجوان محب اہل بیت کے ایصال ثواب کی وجہ سے ارباب ازا بڑی سخت منزل ہے. ماں باپ کے سامنے جوان اولاد کا مر جانا، ظاہر ہے کہ ہر ایک کی منزل وہی ہے، کوئی آگے چلا گیا کوئی پیچھے جا رہا ہے. لیکن ایک فطری تقاضا یہ ہے کہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جنازہ اس کا بیٹا اٹھائے. مگر ارباب ازا یہ بڑی سخت منزل ہوتی ہے کہ کوئی ماں کوئی باپ اپنے بڑے جوان بیٹے کا جنازہ دیکھے. اللہ رحم فرمائے، اللہ صبر کی طاقت دے ورثہ کو. مگر میں کربلا کے میدان کے اندر وہ نظیریں دیکھ رہا ہوں، وہ مثالیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ انسان کے دل کو تقویت دینے کے لیے، انسان کو صبر دینے کے لیے. ہاں ارباب ازا، کبھی آپ نے غور کیا کہ علی اکبر جو بڑی تمناؤں سے حسین کو ملے تھے، نماز تہجد میں دعا مانگا کرتے تھے، اے پالنے والے تیرے حبیب کے جانے کے بعد ہمارا سایہ اٹھ گیا. نانا کی بڑی یاد آتی ہے، پالنے والے کہ ایسا بیٹھا دیکھتے کہ جو تیرے رسول کی شبیہ ہو.
چنانچہ جب دعا مقبول ہوئی تو علی اکبر پیدا ہوئے، اور جب علی اکبر پیدا ہوئے تو تمام دور دور تک قریوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ حسین کو اللہ نے شبیہ رسول جیسا بیٹا عطا کیا ہے۔ میں نے روایت کے اندر دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں امام علیہ السلام کی خدمت میں آگر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جو ہمیشہ بھی رسول ہے۔ کہا اللہ نے آپ پر عنایت کی ہے۔ کہا کہ فرزند رسول کیا مجھے زیارت نصیب ہو جاتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام خانہ مبارک میں گئے اور ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضرت علی اکبر کو لے کر آئے اور لے جا کر اس کی گود میں لیا، اس نے ماتھے کو چوما اور استاروں کو چوما۔ کہا کہ خدا کی قسم ہم شبیہ رسول ہے۔ بڑی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لے جا کر خانہ مبارک میں پہنچایا۔ اب یہ شخص بیٹھ گیا امام حسین کے پاس، بڑی دیر تک بیٹھا رہا۔ جب غیر معمولی تاخیر ہوئی تو امام نے پوچھا کہ کیا بھائی کوئی حاجت رکھتے ہو؟ کہا کہ مولا میں حاجت رکھتا ہوں۔ کہا کہ تو بتاؤ کہ حاجت رکھتے ہو؟ کہا مولا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جیسا ہم شبیہ رسول بیٹا آپ کو ملا ہے ایسا بیٹا مجھے بھی مل جائے۔ ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا لیا، اس کے بعد سر اٹھا کر کہا ایک سوال کا جواب دے گے؟ کہا کہ مولا بیان فرمائیے۔ کہا کہ یہ بتا کہ اگر تجھے ایسا بیٹا مل جائے اور وہ قریب جوان ہو جائے، 18 سال کا خبر جوان ہو جائے، اور یہ بیٹا ایک دن چل رہا ہو اور اس کی ایڑی کے اندر ایک کانٹا گھس جائے تو یہ بتا کہ تیرے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ وہ خود چیز کر بولا کہ یہ کانٹا اس کے پیر میں تو ہی جائے گا، یہ تو میرے کلیجے کے اندر چلا جائے گا۔ کہا تو پھر تو تمنا نہ کر، اس لیے کہ علی اکبر جیسا بیٹا پانے کے لیے حسین جیسا باپ چاہیے۔ اور باپ اعلیٰ یہ وہ بیٹا ہے۔ اب ذرا کا خیال تو کیجیے کہ جب یہ کڑیا جوان بیٹا ہاتھوں میں ہو کر آیا ہوگا بابا اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیجیے تو حسین کے دل پر گزری کیا ہوگی؟ علی اکبر بار بار سوال کرتے رہے، جب بار بار علی اکبر کہتے رہے تو ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے لال ہم تمہیں روکیں گے نہیں، مگر تم جانتے ہو کہ تم سے زیادہ حق تمہاری پھوپھی کا ہے، انہوں نے تمہیں پالا ہے۔ جناب علی اکبر کو خود لے لیا تھا کہ بھیا علی اکبر کو ہمیں دے دیجیے، ان کی خدمت ہم کریں گے۔ صبح کو لے جاتی تھی، شام تک تمام ضرورتوں کو پوری کرتی تھی۔ چنانچہ جو بھی ضرورت ہوتی تھی جناب علی اکبر کو وہ جناب زینب سے بیان کیا کرتے تھے، جناب زینب پورا کیا کرتی تھی۔ چنانچہ اس وقت جناب زینب کے پاس بھیجا کہ جاؤ اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لو، اس لیے کہ انہوں نے پالا ہے۔ یہ حقوق ہے کربلا کے اندر انسان کے جن کا تحفظ ہو رہا ہے۔ جاؤ اگر اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے آؤ۔ علی اکبر آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ خیمے کے اندر آ کر جناب علی اکبر نے جناب زینب کے گلے میں پانی ڈال دی۔ ارباب اعلیٰ یہ علی اکبر کا وہ طریقہ تھا کہ جب علی اکبر کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو پھوپھی کے گلے میں باہیں ڈال دیا کرتے تھے۔ زینب سمجھ جایا کرتی تھی کہ علی اکبر کو کوئی حاجت ہے، کہتی تھی بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ علی اکبر حاجت بیان کیا کرتے تھے، زینب پورا کر دیا کرتی تھی۔ اب تو علی اکبر نے باہیں ڈالی تو زینب ڈر گئی، کہا ہے میرے لال تو جانتا ہے کربلا میں زینب غریب ہے، میرے لال ایسے میں تو کیا حاجت رکھتا ہے؟ اچھا میرے بیٹے بتاؤ میرے لال، میں کوشش کروں گی کہ پورا کر سکوں۔ پیروں کو پکڑ لیا، کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں بابا تنہا رہے، بابا تنہا رہے۔ اے پھوپھی اماں اب اجازت دیجئے کہ ہم میرن میں چلے جائیں۔ تو یہ جملہ سنا تو بڑی حضرت گائے علی اکبر کیا اسی دن کے لیے 18 سال پالا تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کبھی اولو محمد کو تمہارے برابر سمجھا نہیں ہے؟ علی اکبر کوشش کرتے جا رہے ہیں مگر جناب زینب اجازت نہیں دیتی۔ ارباب اعلیٰ
جب بڑی دیر گزر گئی دیکھا کہ پھوپھی اماں اجازت نہیں دیں گی تو ایک مرتبہ پیروں کو چھوڑ دیا, کھڑے ہو گئے, کہا پھوپھی اماں ٹھیک ہے آپ اجازت نہیں دیتی تو علی اکبر میں نہیں جائے گا, مگر پھوپھی اماں ہمارے ایک سوال کا بھی جواب دے دیجیے. کہا کہ پوچھو بیٹا کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے کہ جب علی اکبر مدینہ واپس جائے گا اور مدینے کے نوجوان علی اکبر سے کہیں گے تو پھر تیری جوانی پر کہ بوڑھا باپ تلواریں کھاتا رہا تیری جوانی کس کام میں آئی, تو اے پھوپھی اماں ہم کیا جواب دیں گے. جناب زینب نے علی اکبر کو سینے سے لگایا, اچھا جاؤ لال خدا حافظ. یہ ایک نوجوان کے اشارے ثواب کی مجلس ہے, میں نے ختم کیا آپ کی زحمت کو, آپ کے آنسو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام علی اکبر آئے, حسین نے کس طرح سے رخصت کیا مجھے رخصت نہیں پڑھنی. عزادارو میں تو صرف آپ سے ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں. علی اکبر چلے گئے, جا کر بڑی عظیم الشان جنگ کی. اس کے بعد جو تاریخ کا مقادر کا فقرہ ہے وہ یہ کہ علی اکبر واپس پلٹ کے آئے, علی اکبر واپس پلٹ کے آئے. بس میں صرف 2 منٹ یا 1.5 منٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں, مگر محبت حسین کا حوالہ دے کر, محبت علی اکبر کا حوالہ دے کر. ارباب ادا کہ جناب علی اکبر واپس پلٹ کر آئے. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے. اللہ دارو اچانک علی اکبر چاہتے نہیں تھے کہ زبان سے کہیں, مگر اچانک علی اکبر کی زبان سے نکل گیا, اے بابا پیاس کلیجہ کباب کیے گئے رہی ہے, اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ایسی جم کرتا کہ یاد رکھتے. ہاں ارباب ادا آپ تو جانتے ہیں کہ علی اکبر بھی پیاسے ہیں, حسین بھی پیاسے ہیں. اب جو یہ پیاس کا شکوہ علی اکبر کی زبان سے سنا تو ایک مرتبہ سر کو جھکا لیا. واہ غربتا, ارے جس کے دن سے کبھی جواہرات کا ساحل خالی ہاتھ نہیں گیا, اس کا بیٹا پانی کا ساحل بن کے آیا, مگر کوئی پانی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا. علی اکبر آؤ, کس خوبصورتی سے حسین نے بتانا چاہا علی اکبر پانی کہاں ہے. کہا میرے قریب آؤ, اپنی زبان ہمارے منہ میں دے دو, ہو سکتا ہے کہ کچھ تجربی ہو جائے. علی اکبر نے زبان دی, ایک مرتبہ زبان کہہ لی بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ ایٹی ہوئی ہے, آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. بعد میں نے مجلس کو ختم کر دیا. ہاں دادارو علی اکبر سے حسین اکثر کہا کرتے تھے تم تو ہمیشہ پھوپھی سے عبدی مانگتے ہو, کبھی کسی چیز کا سوال ہم سے بھی تو کرو. حسین کے دل میں خواہش یہ تھی کہ علی اکبر کبھی کوئی سوال کرے تو ہم پورا کریں, مگر علی اکبر یہ جواب دیا کرتے تھے بابا تمام باتیں تو پھوپھی اماں پورا کر دیتی ہیں, کبھی کوئی حاجت ہوگی تو آپ سے بیعت کریں گے. ہائے کربلا میں حاجت لے کے آئے مگر حسین پوری نہ کر سکے. ادھر تو علی اکبر کے دل پہ یہ صدمہ کہ جب پانی نہیں تھا تو میری زبان سے کیوں نکلا, میں نے بابا سے کیوں پانی کے لیے شکوہ کیا, پیاس کا شکوہ کیا. ادھر حسین کے دل پہ یہ صدمہ کہ میرے لال نے مجھ سے پوری زندگی میں ایک سوال کیا مگر میں پورا نہ کر پایا. حسین نے کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ. علی اکبر چلے گئے, میں نے مجلس کو ختم کر دیا. میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کے بعد حسین کے دل میں صدمہ تھا, بڑا صدمہ تھا. میرے بچے نے پانی کا سوال کیا, میں پورا نہ کر سکا. ہاں مگر کچھ دیر کے بعد علی اکبر کے کچھ دیر کے بعد یہ باپ بھی سر کٹا کر علی اکبر کے ساتھ نانا کی خدمت میں پہنچ گیا. مگر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باپ تو سر کٹا کر پہنچ گیا لیکن ماں کو تو یہ پتا تھا
की पानी आया आय अली अकबर आय अली अकबर अरे माने कभी जिंदगी में प्यास भरकर पानी नहीं पिया ए मेरा बच्चा करबला के मैदान में प्यासा मर गया आने वाले इस मुक़द्दस शहज़ा को कबूल फरमा आने वाले मरहूम की मग़फ़िरत फरमा उनके वरसा को उनके खास तौर पर उनके माँ बाप को उनके बहन भाइयों को सबको सब्र अता फरमा नाशियाँ ने ज़करान की ज़बरानी का हमार की हिफाज़त नामुज़माना शुरू ताजीर फरमा जो बीमार हैं तो जाए उनके वास्ता करबला वालों की बेकफन लाशों का और प्यास सबको सेहत कामिला का फरमा एक मोहतरमा जनाब तस्लीम फातिमा साहिबा बीमार हैं उनके लिए आपसे गुजारिश है कि खुसूसी दुआ फरमाएं इस मजलिस के अंदर शहज़ादी तशरीफ लाई है पहले के मैदान इस्लाम तशरीफ लाते हैं और वो आलम लिबास का मेरे मैदान इस्लाम का तमाम बीमारों को जैसे शिफा कामिला